ذیشان عثمانی سے میرا تعارف اچانک ہوا۔ میں یوٹیوب پر اسکرولنگ کر رہا تھا، اچانک میرے سامنے ایک ویڈیو آ گئی۔ موضوع تھا کھال موٹی رکھیں۔ عنوان بھی پرکشش تھا اور ویڈیو بھی چھوٹی تھی۔ میں نے دیکھنا شروع کر دی اور ایک ویڈیو میں ہی ان کا فین ہو گیا۔ میں اس کے بعد ان کی ویڈیوز دیکھتا چلا گیا اور متاثر ہوتا چلا گیا۔ عثمانی صاحب شکل سے مولوی لگتے ہیں لیکن گفتگو جدید کرتے ہیں۔ شین قاف بھی درست ہے، لہجہ خالصتاً اردو سپیکنگ ہے اور قدرت نے روانی اور علم بھی دے رکھا ہے۔ میں نے پروفائل تلاش کیا، پتہ چلا ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، دنیا کے نامور اداروں میں کام کر چکے ہیں اور آج کل امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ میں نے نمبر تلاش کیا اور ڈائل کیا تو پتہ چلا ان کا نمبر فون بک میں پہلے سے ہی موجود ہے اور ماضی میں ان کے ساتھ رابطہ بھی رہا تھا۔ بہرحال پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ معلوم ہوا ذیشان صاحب 2 بار ملاقات کے لیے تشریف بھی لا چکے ہیں۔ ان دونوں ملاقاتوں کا انجام بھی زیادہ اچھا نہیں رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ خود کش حملوں کا ٹرینڈ جانچنے کا سافٹ ویئر لے کر آئے تھے اور آج ہی پنجاب کو سافٹ ویئر گفٹ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سافٹ ویئر خود کش حملہ آوروں کا ٹرینڈ دیکھ کر آپ کو بتا دے گا کہ اگلا حملہ کب ہوگا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا، آپ سرکاری دفتروں میں رل جائیں گے، کوئی شخص آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ آپ یہ سافٹ ویئر وہاں بیچیں جہاں سے آپ کو چند پیسے بھی مل جائیں، خریدار آپ کی بات بھی سمجھ سکے اور آپ کے کام کی نوعیت بھی۔ میرے جواب نے ذیشان عثمانی کو بہت مایوس کیا تھا۔ یہ دوسری مرتبہ اپنی چند تحریریں لے کر میرے پاس آئے۔ میں نے تحریریں پڑھیں اور انہیں مشورہ دیا، آپ اپنے کام پر توجہ دیں۔ لکھنا ایک مکمل پیشہ ہے، آپ اس میں اچانک چھلانگ لگا کر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یوں میں نے انہیں دوسری بار بھی مایوس کیا۔ عثمانی صاحب نے ان دونوں ملاقاتوں کا حوالہ دیا اور میں نے ان سے معذرت کی اور عرض کیا، میں زیادہ پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں کو ہمیشہ اپنے سسٹم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور دوسرا میری رائے اور تجربہ ہے، 30 سال کے بعد لکھنے کی کوشش میں کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں، لہٰذا میں کامیاب لوگوں کے لکھنے لکھانے سے ڈسکریج کرتا ہوں، کیونکہ یہ کام مشکل بھی ہے، طویل بھی ہے اور اس میں فاقوں اور بے روزگاری کی ہزاروں چٹانیں بھی آتی ہیں۔ چنانچہ آپ کے ساتھ بھی مساویانہ سلوک ہوا۔ یہ ہنس کر بولے، لیکن میں نے آپ کی بات کو چیلنج کے طور پر لیا۔ میں نے اس دن اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور عرض کیا، یا باری تعالیٰ، جاوید چودھری کا خیال ہے میں رائٹر نہیں بن سکتا، آپ مجھے ہمت دیں تاکہ میں اس شخص کو غلط ثابت کر سکوں۔ میں نے پوچھا، پھر کیا نتیجہ نکلا؟ وہ بولے، آپ کی پہلی رائے درست ثابت ہوئی۔ میں نے پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں ڈیٹا سائنس پڑھانا شروع کی اور مجھے ان لوگوں نے 13 ماہ میں جوتے مار مار کر سیدھا کر دیا۔ میں بھاگ کر امریکہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ ہاں، البتہ آپ کی دوسری رائے غلط ثابت ہوئی۔ میں اب تک 36 کتابوں کا مصنف بھی بن چکا ہوں، یوٹیوبر بھی بن چکا ہوں اور گفتگو پبلیکیشنز کے نام سے اپنا ادارہ بھی چلا رہا ہوں۔ میں ان سے مزید متاثر ہو گیا اور یوں ان سے دوستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ذیشان عثمانی خود بھی ایک موٹیویشنل اسٹوری ہے۔ اندرون سندھ میں گاؤں میں پیدا ہوئے، 14 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، والد برتن بیچتے تھے۔ یہ وڈیروں سے مار کھا کھا کر بڑے ہوئے، بڑی مشکل سے اسکول میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے خزانے سے نواز رکھا تھا، وظائف لے لے کر یونیورسٹی تک پہنچ گئے، 2 بار فل برائٹ اسکالرشپ لیا، کمپیوٹر سائنسز میں مختلف اداروں سے ڈگریاں لیں اور دنیا کے اعلیٰ ترین اداروں میں ملازمتیں اختیار کی۔ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان کے پرسنل اسٹاف میں بھی شامل رہے، 103 ملک گھوم چکے ہیں، 76 سربراہ ریاست اور گلوبل لیڈر سے مل چکے ہیں، وسیع المطالعہ ہیں، 30,000 کتابیں اسلام آباد پڑھی ہیں اور عثمانی صاحب نے یہ تمام کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ زندگی کے تھپیڑوں نے بے انتہا سیریس بنا دیا ہے، ہنستے اور مسکراتے نہیں ہیں، انتہائی غیر سنجیدہ بات کا جواب بھی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے اداروں سے 176 سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں، 5-7 شہریتیں بھی لے چکے ہیں، گفتگو پبلیکیشنز کے نام سے کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں۔ یہ ان کا اپنا اسٹارٹ اپ ہے۔ اس اسٹارٹ اپ سے انہوں نے 76 کتابیں شائع کی، ٹیکنالوجی کو بھی اردو میں منتقل کر دیا۔ آپ یہ کتابیں پڑھ کر ڈیٹا سائنسدان بن سکتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتابوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ صرف ایک مثال لے لیجئے۔ مسدس حالی میں المجستی نام کی عربی زبان کی ایک کتاب کا ذکر ہے۔
یہ کتاب دوسری صدی عیسوی میں کلائیو ڈیس ٹالمی نے لکھی۔ فلکیات کی کتاب ہے اور 1000 سال تک اسلامی مدارس میں پڑھائی جاتی رہی۔ ذیشان عثمانی نے تلاش شروع کی۔ تلاش بسار کے بعد پتہ چلا برٹش میوزیم میں صرف ایک کاپی موجود ہے۔ میوزیم نے فی صفحہ 4.5 پاؤنڈ وصول کیے۔ کتاب کی کاپی ملی اور ذیشان عثمانی نے یہ عظیم کتاب 200 سال کے وقفے کے بعد شائع کر دی، لیکن اس کتاب کی ایک بھی کاپی فروخت نہیں ہوئی۔ کسی مدرسے تک نے کتاب نہ منگوائی۔ گفتگو پبلیکیشنز ویب سائٹ بیس اسٹارٹ اپ ہے۔ کتابیں اپلوڈ بھی ہوتی ہیں اور کتاب کی شکل میں بیچی بھی جاتی ہیں، لیکن یہ تجربہ بھی عثمانی صاحب کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ فیک آرڈرز کر دیتے ہیں اور کتابیں خوار ہو کر واپس آ جاتی ہیں۔ انہوں نے 2 واقعات سنائے۔ کسی صاحب نے 10 کتابیں آرڈر کر دیں، کتابیں کوریئر کے ذریعے بھجوائی گئیں اور واپس آ گئیں۔ فون کے ذریعے ان صاحب سے رابطہ کیا گیا، وہ معذرت خواہ ہوئے اور فرمایا کتابیں دوبارہ بھجوا دیں، میں کوریئر کے پچھلے اخراجات بھی دے دوں گا۔ کتابیں دوسری بار بھی واپس آ گئیں۔ دوسری بار رابطہ کیا گیا تو وہ صاحب ہنس کر بولے، آپ لوگوں سے انتقام لینے کا یہی ایک طریقہ ہے، آپ کتابوں کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اسی طرح کسی موٹیویشنل اسپیکر نے مفت کتابیں منگوائیں، انکار کر دیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو گفتگو کی ویب سائٹ ہیک کرنے پر لگا دیا اور ویب سائٹ پر سائبر حملے شروع ہو گئے۔ ذیشان عثمانی کو ان فیک آرڈرز کی وجہ سے سال میں 18 لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اور اب تک 3 CEOs نوکری چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم لوگ صرف کتاب کے ذریعے ہی بدل سکتے ہیں اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ ذیشان عثمانی کا کہنا ہے کہ ملک میں بے شمار چیزیں خراب ہیں، گالی گلوچ کا کلچر بھی ہے۔ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یا کسی کتاب کا تعارف کراتا ہوں تو لوگ مجھے جی بھر بھر کر گالیاں دیتے ہیں۔ میری کتاب شائع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں منفی تبصرے چھپ جاتے ہیں۔ پاکستان آتا ہوں تو ہر بار مار کھاتا ہوں، کبھی سڑک پر مار پڑ جاتی ہے، کبھی کوئی دوست عزیز یا رشتہ دار لوٹ لیتا ہے، لیکن میں ان سب کے باوجود مایوس نہیں ہوتا۔ میرا مشورہ ہے آپ بھی معاشرے کے مثبت پہلوؤں پر توجہ دیں۔ پاکستان میں برائیوں کے ساتھ ساتھ بے شمار اچھے کام بھی ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں نے لاتعداد شاندار اسٹارٹ اپس شروع کیے ہیں، آپ ان کو پروموٹ کریں، آپ سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ میں نے ان سے اتفاق کیا اور انہیں اپنے اسٹارٹ اپ کے بارے میں بتایا۔ ہم مائنڈ چینجر یوٹیوب چینل اور ٹریننگ سیشنز کے ذریعے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری سوچ بدلے گی تو ہم بدلیں گے، ورنہ یہ معاشرہ اسی طرح گٹر بنتا چلا جائے گا۔ ہم اس بگڑتے ہوئے معاشرے کو صرف کتاب اور خطاب سے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن خطاب اور کتاب دونوں کا عقلی، منطقی اور عملی ہونا ضروری ہے۔ تقریر برائے تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا یہ معاشرہ بری طرح جہالت میں لت پت ہے اور ہم اسے اب کتابوں اور ذیشان عثمانی جیسے لوگوں کے ذریعے بچا سکتے ہیں، لہٰذا یہ اہتمام کریں، ورنہ ہم گئے۔